میرا پہلا سوال ہے کہ میرے کلاس میں جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسمس 25 دسمبر کو نہیں منانا چاہیے، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بیٹا آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم تمام مسیحی یہ جانتے ہیں کہ کرسمس 25 دسمبر جیسس کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کلام کے حوالے سے آپ کو اس کی حقیقت بیان کروں، میں آپ کی توجہ ہسٹری کی جانب جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہوں۔ جو رومنس تھے وہ ایک فیسٹیول منایا کرتے تھے جسے ہم سیٹرنیلیا کہتے ہیں، اور یہ فیسٹیول جو ہے وہ گاڈ آف ایگریکلچر کے لیے منایا جاتا تھا۔ لیکن جب 400 صدی کے دوران لیکن جب 400 یعنی کہ 400 AD کے دوران جب پورا رومن امپائر کرسچن ہو چکا تھا، تو اس وقت رومیو نے یہ سوچا، جو کرسچنز تھے، کہ کیوں نہ اس جو پیگن فیسٹیول ہے اسے ہم ریپلیس کر کے کرسمس جو ہے وہ منائیں۔ اور اسی طرح ان کی جو کاوشیں اور کوششیں رہی ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کرسمس کس طرح منایا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ رہی بات 25 دسمبر کی، تو بیٹا میں آپ کو اب کلام مقدس کی طرف جو ہے وہ راغب کروں گا۔ کلام میں جو سب سے زیادہ ڈیٹیل جیسس کی برتھ کی ہے وہ ہے لوکا کی انجیل میں، جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ تم جو جیسس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ یعنی یہ کلام اگر یسوع مسیح کی جو ہے وہ اس کپڑے تک کو بیان کر رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ جیسس ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کپڑے تک کا جو ہے وہ ذکر کلام مقدس کر رہا ہے۔ لیکن اگر کلام مقدس اس ڈیٹ کا ذکر نہیں کر رہا تو وہ خدا کے مطابق ضروری نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھنا بیٹا کہ جیسس کس ڈے پہ پیدا ہوئے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو امپورٹنس دینی ہے کہ وہ آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں آئے۔ اب میرا دوسرا سوال ہے کہ خدا نے جیسس کی آنے کی خبر کسی کنگ کو کیوں نہیں بتائی تھی اور صرف شیپرڈز کو ہی کیوں بتائی تھی؟ ویری ویل، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چرواہے تھے جسے ہم شیپرڈز کہتے ہیں، وہ اس دور کے بہت ہی غریب اور لوور طبقے کے لوگ تھے۔ اگر ایک مجوسی کسی لا یعنی کہ کسی جگہ پہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو، تو جو لا ہے اس دور کا وہ ان کی گواہی کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ جو ہے وہ ایک ایسے اگر برے لفظوں میں کہا جائے کہ گرے ہوئے طبقے کے لوگ تھے کہ کوئی ان کی نہ سنتا تھا اور نہ کوئی ان کی باتوں پر یقین کرتا تھا۔ یسوع مسیح کی اس بڑی خوشخبری کو ان مجوسیوں تک پہنچانے کا ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ ان گرے سے گرے لوور طبقے کے لوگوں کے لیے بھی اس دنیا میں آیا، جن کو ہم کچھ بھی نہیں شاید سمجھتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پروف کیا کہ اس کی نجات جو ہے وہ ہم سب کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تھینک یو۔ اب میرا تیسرا سوال ہے کہ کرسمس ٹری کا جیسس کے برتھ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور کیا یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ہم کرسمس ٹری لگاتے ہیں تو یہ ایسا آئیڈل ورشپنگ ہے؟ اشمیتا، میں آپ کے اس سوال سے بہت زیادہ متاثر ہوں، کیونکہ بہت سے بچے یا بہت سے لوگ کرسمس ٹری لگاتے تو ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ سوال مجھ سے آج تک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرسمس ٹری کا یسوع کی پیدائش سے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ پہلا کرسمس ٹری 16 سینچری میں پروٹیسٹنٹ کرسچنز نے سجایا تھا۔ کرسمس ٹری ایک ایسا ٹری ہے جو کہ سارا سال جو ہے وہ فریش رہتا ہے اور گرین رہتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بھی اسی ٹری کی مانند سرسبز اور ہمیشہ جو ہے وہ گرین رہتی ہیں اور ہمیشہ فریش رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ بیٹا آج کل یہ ورڈز بھی دیتے ہیں جو کہ میں آپ کو دینا چاہوں گا، جو کہ یرمیہ 10 اور اس کی پہلی سے 6 آیت ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یرمیہ
चैप्टर नंबर 10 वर्स 1 से 6 और आइज़ाया 44 यानी कि यसाया का 44 चैप्टर, जहाँ ये दरख्त को काटने और उसके सोने और चांदी से सजाने की बात का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हो और अगर आप बाइबल के उस वर्स के कॉन्टेक्स्ट में जाकर उसे गौर से देखो तो वहाँ पे इन दरख्तों को काट कर इनको सजाकर आइडल वर्शिपिंग की ज़रूरत है। और हम एज ए क्रिश्चियन ये सब जानते हैं कि कोई भी क्रिश्चियन ट्री की वर्शिप नहीं करता, बल्कि हम उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और वो हमारे लिए एक निशानदही है कि हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियाँ उसी तरह सरसब और फ्रेश रहती हैं। मेरा जवाब आपको समझ में आया? Yes. अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि बाइबल में मैंने बहुत बार एक लिस्ट पढ़ी जिसमें बहुत नामों का जिक्र है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या है? आपका मतलब वो लिस्ट है जिनमें बहुत ही डिफिकल्ट नेम्स हैं जो मैं भी नहीं पढ़ सकता कई बार, काफ़ी मुश्किल नाम है। काफ़ी अच्छा सवाल है। बताते चलो कि ये नामों की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, इसे हम फैमिली ट्रीज कहते हैं और इंग्लिश में इसका वर्ड है जेनियोलॉजी। और कलाम मुक़द्दस में अगर आप देखो न्यू टेस्टामेंट में तो जीसस क्राइस्ट की 2 जेनियोलॉजीज हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 2 फैमिली ट्री हैं। पहला फैमिली ट्री जो है वो हमें मत्ती की इंजील में मिलता है जो कि जीसस को ट्रेस करता है अब्राहम से, और दूसरा जो फैमिली ट्री है जीसस का वो लूका की इंजील से है, लूका के चैप्टर नंबर 3 से, जो कि ट्रेस बैक करता है जीसस को एडम से। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ अश्मिता, वो ये है कि अगर हम मैं एक वर्ड्स आपके सामने पढ़ूंगा, शायद आपने ये वर्ड्स कभी इस पे गौर नहीं किया हो, मैं आपको एक छोटी सी जो है वो इंसाइट देना चाहता हूँ उस बाइबल की वर्ड्स की, जो कि मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 70वीं आयत है। यहाँ पे लिखा है कलाम में अश्मिता और सुनना, बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अगर इस वर्ष को आप गौर से देखो तो यहाँ पे 14 का जिक्र जो है वो 3 दफा लिया गया है। तो मती ने ये 14 का अदद यानी कि इस नंबर 14 जो है वो क्यों इस्तेमाल किया होगा? अगर आप न्यूमेरोलॉजी से वाकिफ हैं तो बताता चलूं कि अकॉर्डिंग टू हिब्रू न्यूमेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। अगर आप डेविड यानी कि दाऊद बादशाह का जिक्र कर रहा हूँ, किंग डेविड के नाम की अगर आप जो है वो वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू हिब्रू न्यूमेरोलॉजी तो वो 14 निकलती है। और मत्ती रसूल ने जो इंजील जो बयान किया है वो बेसिकली जूस को होकर किया है, इसलिए उन्होंने ये 14 का जो है वो अदद इस्तेमाल किया है, यानी कि 14 का फिगर। मुझे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको बेहतर तौर पर इसको समझा सकूँ। कोई और क्वेश्चन? जी, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है कि खुदा ने जीसस के पैदा होने की जगह बेथलेहम को ही क्यों चुना था? वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आप कब से नोट कर रही हैं? अश्मिता, बेथलेहम को क्यों, सिर्फ बेथलेहम को क्यों चुना गया? अगर आप बेथलेहम को देखें तो बेथलेहम का जिक्र पुराने अहदनामे में पहली बार पैदाइश की किताब यानी कि जेनेसिस 35 वर्स 19 में है, जहाँ पे राहेल के मरने के बाद वहाँ उसे दफनाया जाता है। पुराने अहदनामे में बेथलेहम एक दुख का मंजर जाहिर करता है, लेकिन इस नए अहदनामे में जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो एक खुशी और उम्मीद का मंजर जाहिर करता है। बेथलेहम में यीशु मसीह का पैदा होना क्यों, उसकी 2 वजूहात, बल्कि और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो 2 अहम हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसकी पहली वजह ये थी कि जो कि डेविड था वो बेथलेहम से था, और उसकी दूसरी वजह ये है कि जो प्रॉफिट मीका यानी कि जो मीका नबी है उसकी मार्फत लिखी गई किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 2 आयत इस बात की प्रोफेसी थी कि जो सेवियर है वो बेथलेहम में पैदा होगा। अब मेरा 6th क्वेश्चन है कि मरियम और यूसुफ जीसस को उसके बर्थ के बाद इजिप्ट लेकर चले गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ से थे कि वो वहाँ इतनी देर तक रह सकते थे? यस,
سوچنے دو, یہ جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. بہت ہی اچھا سوال. یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ جب یسوع کی پیدائش ہوتی ہے تو مریم اور یوسف اسے لے کر جو ہے وہ ایجپٹ چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی بائبل مقدس کی ایک پروفیسی ہے کہ وہ خدا کے اس کا بیٹا جو ہے وہ مصر جائے گا, کیونکہ وہاں کی سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ہیرودیس تمام بچوں کو جو ہے وہ مروانا چاہتا تھا جو 1 سال یا اس سے کم کے تھے. تو اس دوران جب وہ ایجپٹ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے تو انہیں کچھ تحفے دیے گئے تھے, جن تحفوں میں سونا مر و لباد تھا. ان تحفوں سے انہوں نے جو ہے وہ ایجپٹ جا کے اس وقت کا جو تمام عرصہ ہے وہ اس طرح سے سروائیو کیا ہوگا. یہ اسکالرس کہتے ہیں, بائبل میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہمیں ملتا, لیکن بہت سے ایسے اسکالرس ہیں جو اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ان تحفوں کا جو ہے وہ سہارا لیا ہوگا. اب میرا آخری سوال ہے آپ سے, جیسس کی زندگی صرف 33 ایئرس کی ہی کیوں تھی؟ اوکے, یہ خدا کا ایک ازلی پلان تھا میں تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ 33 ایئرس اس دنیا پر جب وہ پیدا ہوئے, مجسم ہوئے, انکارنیٹ ہوئے تو گزار سکے. لیکن میں آپ کو ایک بات بیان کرتا چلوں کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں ایز اے ہیومن, ایز اے انسان بن کر آئے تب تو ان کی زندگی 33 ایئرس کی تھی. لیکن کلام مقدس کرسیوں کے خط میں اس کا پہلا اور اس کی 16 آیت میں کیا کہتا ہے کہ ایوری تھنگ واز کریٹڈ تھرو ہم اینڈ ہی واز ود فادر فرام ایٹرنٹی. یہ ایک بہت بڑا بید ہے, مسیحیت کا بہت بڑا بید جسے ہم تثلیث کہتے ہیں. تثلیث کو سمجھنا آسان نہیں ہے, لیکن خداوند جب کسی کی آنکھیں کھولے تو وہ اس بھید کو سمجھتا ہے. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس ازل سے, یعنی کہ ابتدا سے. جتنی بھی گلیکسیز اس دنیا میں ہیں, بلینس آف گلیکسیز سائنٹسٹ کہتے ہیں, اس پلانٹ ارتھ کے علاوہ بھی اور بہت سے پلانٹس ہیں, ان سب کو خداوند یسوع مسیح نے بنایا تھا. اور خداوند یسوع مسیح کی ایگزسٹنس ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گی. اسی لیے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ابتدا و انتہا میں جیزس از دا الفا اینڈ اومیگا. آئی ہوپ کہ میری یہ جواب آپ کو سمجھ آئے ہوں گے, اور اگر نہیں آئیں گے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹل نیکسٹ سنڈے. پاسٹی تھینک یو, کیونکہ آپ کے آنسرس نے میری پریشانی دور کر دی, میری کنفیوژن دور کر دی, اور ہم اگلے ہفتے چرچ میں پھر سنڈے ملیں گے. یو آر ویلکم. گاڈ بلیس یو.